بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ مؤذن امین ہو، بلند آواز والا ہو، وقت کو جاننے والا ہو، وقت کا جانکار۔ تو آج کے درس میں مؤذن کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مؤذن کے اندر کیا اہم صفات پائی جانی چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یکون المؤذن امینا، یعنی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ مؤذن امین ہونی چاہیے۔ امین یعنی امین کن چیزوں پر بھائی؟ کس چیز کا امین ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امین، یعنی وقت کا پابند، وقت کا خیال رکھنے والا، وقت کا خیال رکھنے والا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امانت کس چیز پر، یعنی امانت کس چیز پر؟ تو وقت کے اوپر، یعنی وقت پر اذان دے، کیونکہ اذان سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ نماز ہی، جو کہ شہادتین کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ اگر یہ مؤذن وقت پر اذان نہیں دیں گے تو لوگ کیا ہے، نماز کو تاخیر سے یا جلدی پڑھ لیں گے۔ اگر جلدی پڑھ لیں گے، وقت سے پہلے اذان دے دیں گے تو لوگ جلدی پڑھ لیں گے، اور اگر تاخیر سے اذان دیں گے تو لوگ کیا ہے، تاخیر سے نماز پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ان کی نماز کا ضیاع ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وقت سے متعلق چیز، جڑی ہوئی چیز ایک رمضان بھی ہے۔ رمضان کے روزے اگر وہ امانت دار نہ ہو، وقت پر اذان نہ دے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی یعنی اس کے اذان نہ دینے سے آدمی کھاتے ہی رہ جائے، یا کہ افطاری میں دیر کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے کہ امین یعنی وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں، یعنی ایک تو یہ کہ وقت کا پابند ہو، اور دوسرا امین کیا بھائی؟ یعنی امین اور کن چیزوں میں امین ہونا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں اذان دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے تھے، ممبر پر چڑھ کر اذان دیے جاتے تھے، اونچی جگہوں پر چڑھ کر اذان دیا جاتا تھا۔ تو بہت ممکن تھا کہ لوگوں کی نگاہیں اگل بغل میں چلی جائے، یعنی مؤذن کی نگاہ اگل بغل میں چلی جائے اور لوگوں کے عورت سے مطلع ہو جائے، کیونکہ جب اونچی جگہ پہ چڑھیں گے تو بہت امکان ہے کہ اگل بغل میں نظریں چلی جائیں اور کچھ لوگوں کی عورت سے مطلع ہو جائے، یعنی بہت ممکن ہے۔ تو پہلی چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، یعنی امین کن چیزوں میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ اور اگر کوئی عورت نظر بھی آ جائے، کسی کی عورت سے مطلع بھی ہو جائے، کسی کی عورت سے اگر مطلع بھی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ ادھر ادھر بیان کرے، بلکہ اس کو کیا ہے، خاموشی کے ساتھ اس کی حفاظت کرے۔ تو ان دو چیزوں پر امین ہونا چاہیے، ان دو چیزوں پر امین ہونی چاہیے، یعنی ایک وقت پر، اور دوسرا یہ کہ جو نظریں کسی کے عورت کے اوپر چلی جائے، نظر کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت کرے۔ اور اگر چلی بھی جائے تو ایسا نہ کہ وہ پورے معاشرے میں، گاؤں سماج میں اس کو پھیلانا شروع کر دے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مؤذن کیا ہے، مؤذن کو جو چنیں گے ان کے لیے عدالت ضروری ہے، یعنی عدالت ان کے اندر ضروری ہے، عادل قسم کا ہونا چاہیے، عادل ضروری ہے۔ اور اگر عادل نہ ہو مؤذن بلکہ فاسق ہو تو ایسے انسان کے اذان کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایسے مؤذن کے اذان کے بارے میں، اذان کے صحیح ہونے کے بارے میں، فاسق کے اذان کے صحیح ہونے کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب مؤذن کا کوئی اختیار کیا جائے تو عادل دیکھ کر کرنا چاہیے۔ تو یہ ان دو چیزوں میں
امین ہوگا. اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی صیتن کہ جہوری الصوت جس کو کہتے ہیں، یعنی آواز بلند ہونی چاہیے، یعنی آواز بلند ہونی چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید سے کہا تھا جب انہوں نے خواب میں اذان کو دیکھا تھا، یعنی اذان کی جو شروعات ہوئی تھی، جب خواب میں اذان کو دیکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القی علی بلال ھذا الاذان، یعنی اس اذان کو، یہ اذان کیا ہے، بلال کو سکھلا دو. القی علی بلال ھذا الاذان فانہ اندی منک صوتا، یعنی یہ کہا کہ وہ جہوری الصوت ہیں، یعنی ان کی آواز بلند ہے، اس وجہ سے تم ان کو سکھلا دو، اذان کو کیا سکھلا دو. تو دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے مؤذن کی، صیتن یعنی جہوری الصوت، بلند آواز والے ہو. اور آج کے زمانے میں تقریباً آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے مائک وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی بلند آواز والے مؤذن ہو تو بہتر ہے. آواز جتنی بلند ہو مائک میں بھی آواز اتنی دور تک پہنچائی جا سکتی ہے. اگرچہ کہ آج ہمارے پاس کیا ہے، آلات موجود ہیں آواز کو دور دور تک پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بلند آواز والے مؤذن ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تیسری صفت یہ بیان کی جا رہی ہے عالما بالاوقات، یعنی اوقات کو، وقت کو جاننے والا ہو، وقت کا جانکار ہو. یعنی ابھی تک قریب زمانے میں لوگ کیا ہے، سورج کو دیکھ کر کے یا زوال کو دیکھ کر کے اندازہ کرتے تھے، وقت کا اندازہ لگاتے تھے. لیکن اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، گھڑیاں موجود ہیں. اس کی وجہ سے یہ کہ جو اوقات بنا دیے گئے ہیں پورے سال کا، جس میں کہ لوگ دیکھ کر کے اندازہ کرتے ہیں، اسی کو دیکھ کر کے لوگ کیا اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک طالب علم کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. تو تیسری صفت یہاں پہ یہ بتلائی گئی ہے عالما بالاوقات، یعنی وقت کا جانکار، کہ وہ وقت کو دیکھ کر کے یا ایک سورج کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لے وقت کا. یہ تیسری صفت بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَيُسْتَحَبْ أَن يُؤَذِّنَ قَائِمًا مُتَطَهِّرًا عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، کہ یہ بھی مستحب عمل ہے کہ اذان کیا ہے، کھڑے ہو کر دے. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے کہ اذان کھڑے ہو کر دے اور طہارت کی حالت میں دے، کیونکہ یہ بھی ذکر ہی میں سے ہے. اذان کیا ہے، ذکر ہی میں سے ہے. اور سنت یہ ہے کہ ذکر کو طہارت کی حالت میں کیا جائے، ذکر طہارت کی حالت میں کیا جائے، یہ بھی سنت ہے. تو یہ سب مستحبات ہیں، یہ سب مستحبات ہیں کہ کھڑے ہو کر اذان دے، باقی کی حالت میں اذان دے. علی موضع عال، یعنی اونچی جگہ پر. اور آج چونکہ آلات ہونے کی وجہ سے اونچی جگہ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو علت اونچی جگہ کی علت تھی وہ علت ختم ہو گئی. اسی لیے الحکم یدور مع علتہ، یعنی الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما. الحکم یدور مع علتہ، چونکہ حکمت ختم ہو گئی اسی وجہ سے کیا حکم ختم ہو گیا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مستقبل القبلہ، یعنی قبلہ کے رخ، قبلہ کی جانب گھوم کر اذان دے. قبلہ کی جانب کیا ہے، گھوم کر اذان دے. تو یہ سب مستحبات میں سے ہے. یہ سب کیا ہے، مستحبات، کہ انسان کیا ہے باقی کی حالت میں کھڑے ہو کر اونچی جگہ پر قبلے کی جانب گھوم کر اذان دے. تو یہ سب مستحبات ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ الْتَفَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ، کہ جب اذان دیتے دیتے حی علی پر پہنچے، یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچے، تو وہ بائیں جانب اور دائیں جانب گھومے گا. لیکن گھومنے کی صورت یہ بتلائی گئی ہے، گھومنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے
کہ وہ قدم کو زائل نہ کرے، یعنی قدم ہلنا نہیں چاہیے، قدم ہلنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ صرف دائیں اور بائیں جانب گھومے، اتنا زیادہ وہ نہ گھومے کہ اس کی آواز اثر انداز ہو جائے، زیادہ گھومے گا، زیادہ گھومتے ہیں تو آواز بھی آپ کے اثر انداز ہو جائے گی، اور یہ کہ یعنی قدم بھی ہلنا نہیں چاہیے، قدم یہ کہ گھومیں گے تو قدم ایسا ہل نہ جائے، قدم ایسے ہی ہونا چاہیے، آسانی کے ساتھ اپنے سر کو کیا دائیں جانب اور بائیں جانب کریں گے، دائیں جانب اور بائیں جانب، جس سے قدم بھی نہیں زائل ہونا چاہیے، قدم کو بھی زائل نہیں کریں گے، قدم اپنی جگہ پر باقی رہے، قدم زائل نہ ہو، اور اتنا گھومے کہ اس کی آواز بھی اثر انداز نہ ہو، یعنی زور زیادہ گھوم جائے گی پھر آواز کیا آپ کی اثر انداز ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ آواز بھی اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، تو معمولی یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب گھومیں، ولا یزیل قدمیہ، یعنی قدم کو زائل نہ کریں، قدم جیسا اسی طریقے سے قائم رہے، اور دائیں جانب یا بائیں جانب کرنے کا حکمت یہ بتلایا گیا ہے کہ آواز کو پہنچانا، دائیں جانب اور بائیں جانب بھی آواز کو پہنچانا ہے، یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب بھی آواز کو پہنچانا ہے، تو یہی کیا اس کی حکمت بتلائی جاتی ہے۔ وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور کہہ رہے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کان کے اندر رکھے، اپنی انگلیوں کو اپنے کان کے اندر رکھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں رأیت بلال یؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، یعنی میں نے دیکھا بلال کو کیا ہے، بلال کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چہرے کو ادھر ادھر کر رہے تھے، وإصبعاه في أذنيه، اس حال میں کہ انگلیاں کان میں رکھے ہوئے تھے، تو کیا ہے اپنے چہرے کو ادھر اور ادھر گھمائیں گے، اور انگلی کان میں ہونی چاہیے، تو کان میں رکھنے کی جو صفت بیان کی، کیسے رکھے گا کان میں، انگلی کو کیسے کان میں رکھے گا، تو اس کی دو صورت بیان کی گئی ہے، دو صفت بیان کی گئی ہے، یا تو اپنی انگلی کو کان میں ڈالے، یا تو اپنی انگلی کو کان میں ڈالے، اور دوسری صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ کف کو اپنے اذن پر، او یجعل کفیہ علی اذنیہ، یعنی کف کو اس طرح ایسا ہو جائے گا، ایک ہے ایسا اور ایک ایسا، اس طریقے سے کف کو اپنے اذن پر ڈالیں گے، کف کو اپنے اذن پر اس طریقے سے ہوگا، کف کو اپنے اذن پر ڈالیں گے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلی کو اپنے کان میں ڈالیں گے، یعنی دو صفت بتلائی گئی ہے کہ کان میں جو انگلی ڈالیں گے اس کی دو صورت بتلائی گئی ہے۔ تو رہی بات کہ کان میں انگلی ڈالنے کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے دو فائدے بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کان میں انگلی ڈالنے سے آواز کیا ہے، بلند ہوگی، یعنی آواز بلند ہوگی، آواز کو دور تک پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان بھی اس کو دیکھے گا وہ محسوس کر لے گا کہ ہاں وہ اذان دے رہا ہے، یعنی اذان دے، یہ سمجھ جائے گا کہ اذان دے رہا ہے، یعنی اذان دینے کی گویا کی علامت ہے، اس سے یہ اندازہ کر لیا جائے گا کہ وہ انسان اذان دے رہا ہے، تو یہ دو صفت گویا کہ بتلائی گئی ہے کان میں، یعنی دو فائدے بتلائے گئے ہیں کان میں رکھنے کے۔ آج اسی پر ختم کرتے ہیں، آج کافی ہے۔